اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، مجھے بتلایا گیا ہے کہ تم ساری رات نفل پڑھتے ہو اور دن کو روزہ رکھتے ہو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو تمہاری آنکھ کمزور اور طبیعت سست ہو جائے گی، تمہاری جان اور تمہارے بال بچوں کا بھی تم پر حق ہے، اس لیے روزہ رکھو اور افطار بھی کرو، رات کا قیام کرو اور نیند بھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 دن سے کم میں قرآن مجید ختم کرنا ناپسند فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عبداللہ بن عمرو سے فرمایا، 1 ماہ میں قرآن ختم کر لیا کرو۔ انہوں نے عرض کی، میں اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو 10 دنوں میں ختم کر لیا کرو۔ انہوں نے کہا، میں اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 7 دن میں ختم کر لیا کرو، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں قرآن پاک 3 دن میں ختم کرنے کی اجازت دے دی اور فرمایا، قرآن پاک سے اس شخص کو پوری سمجھ حاصل نہیں ہو سکتی جو 3 دن سے کم مدت میں قرآن پاک ختم کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کے نوافل میں 200 آیات تلاوت کرتا ہے وہ عطائیت گزار مخلص لوگوں میں شمار ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکم، کیا حال ہے ویورز آپ لوگوں کی؟ میں امید کرتی ہوں آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیاں جو ہے اور مسائل اور مصائب ہیں ان سے آپ کو نجات دلائے، آپ کی تمام جائز خواہشات اور حاجات کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے، اور آپ کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں، جتنے بھی مسائل ہیں جن کا شکار ہوئے ہیں، آپ گھرے ہوئے ہیں، تو ان سے آپ کو اللہ نجات دلائے۔ جو لوگ قرض کی تنگی میں مبتلا ہیں، قرض کی پریشانی میں یعنی مبتلا ہیں، تو اللہ تعالیٰ غیب سے قرض اتارنے کا کوئی وسیلہ ان لوگوں کے لیے بنا دے۔ جو لوگ اپنے ذاتی گھر کی خواہش رکھتے ہیں اور انتظام نہیں ہو رہا، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی غیب سے کوئی انتظام فرما دے اور اپنا ذاتی گھر ان کو عطا کر دے۔ اور جو لوگ ایگزام دے کر فارغ ہو چکے ہیں اور ایگزام دے رہے ہیں، اور تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرمائے اور اعلیٰ نمبروں سے کامیاب کرے، آمین۔ اور جو لوگ بیمار ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا فرمائے، صحت مند لمبی زندگی ان کو عطا فرمائے، آمین۔ ویورز مجھے بھی اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیں۔ شکریہ۔ میں آپ کی میزبان لیلا حاضر ہوں اپنے چینل میں۔ ویورز آج میں آپ لوگوں کے لیے جو وظیفہ لے کر آئی ہوں وہ رزق کے حوالے سے ہے کہ رزق کی تنگی سے جو لوگ پریشان ہیں اور دعا کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ ہم بہت تنگی سے وقت گزار رہے ہیں، رزق کی وجہ سے بہت پریشان ہیں، تنگ دستی کا شکار ہیں، جس وجہ سے ان پر قرض بھی چڑھ چکا ہے اور قرض اتارنے کا کوئی وسیلہ نہیں نظر آ رہا، کوئی وسیلہ نہیں بن رہا، کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، تو ان لوگوں کے لیے جو رزق میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں کے لیے آج کا وظیفہ میں لے کر آئی ہوں، اور یہ اللہ تعالیٰ کے نام کا وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا اگر آپ اس کو جاری رکھیں، چھوڑیں نہیں، باقاعدگی سے اس کو اپنا جو ذریعہ اپنے یعنی روٹین بنا لیں کہ آپ نے یہ عمل روزانہ کرنا ہے، تو کرتے رہیں، بے شک اس عمل کو کرتے کرتے آپ کو سال گزر جائے، آپ نے یہ عمل چھوڑنا نہیں ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ سال تو بعد میں پورا ہوگا، لیکن رزق کی تنگی جو ہے وہ آپ کی ختم ہو جائے گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو کھلا رزق جو ہے اس سے نواز دے گا اگر آپ یہ عمل کریں گے تو، اور اس کو جاری رکھیں گے، اس کو چھوڑیں گے نہیں۔ اگر چھوڑیں گے تو پھر آپ کو مکمل اس کے جو فائدے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اس نام کی برکتیں ہیں وہ مکمل آپ حاصل نہیں کر پائیں گے، لیکن اگر آپ اس عمل کو جاری رکھیں گے تو آپ خود دیکھ لیجئے گا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کہاں کہاں سے رزق جو ہے وہ عطا کرتے ہیں۔ تو بتا دیتی ہوں آپ کو میں وظیفہ، لیکن اس سے پہلے میں اپنے چینل کے لیے ریکویسٹ کروں گی کہ میرے چینل کو جن لوگوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو وہ پہلے فٹافٹ سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اس کے بعد بیل آئیکن جو ہے اسے ضرور پریس کریں تاکہ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن اپلوڈ ہوتے ہی سب سے پہلے آپ کو مل جائے اور آپ میری کوئی بھی ویڈیو مس جو ہے وہ نہ کر سکیں۔ اور ویڈیو میری اگر اچھی لگے تو میری حوصلہ افزائی کرنے کے لیے لائک ضرور کر دیجئے۔ تو چلیں وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا نام شاہ وہاب، اس پاک نام کا مطلب ہے اے بہت زیادہ دینے والے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ نام بہت ہی زیادہ مجرب ہے اور اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام ہے، اور اس کو پکارنے سے
اس کے ورد کرنے سے، تو جب آپ اس کا یا وہابو کا ورد کریں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے اس نام کی برکت سے آپ کو بہت زیادہ عطا کریں گے اور آپ کے اوپر رزق کے خزانے کھول دیں گے، اور جو چیز آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں گی وہ آپ کو عطا ہو جائے گی، بشرطے یقین بہت ضروری ہے۔ اگر آپ لوگ یقین رکھ کر عمل کریں، کوئی بھی وظیفہ ہو، یقین بہت ضروری ہے۔ یقین اور 5 وقت کی نماز کی پابندی، اور تہجد بھی اگر پڑھنا شروع کر دیں تو اس میں بھی آپ کو بہت فائدہ ہے۔ تو یہ مال و دولت کو بڑھانے کے لیے اگر آپ یا وہابو اور اگر آپ اس کے ساتھ یا رزاقو کا اضافہ کر لیں، ٹھیک ہے، یا وہابو یا رزاقو، اس کا عمل کریں گے آپ اس طریقے سے، وہ میں اب آپ کو اس کو طریقہ آپ کو میں بتا دیتی ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ اس کی اجازت جو ہے وہ عام ہے، اس کی اجازت لینے کی کسی کو بھی ضرورت نہیں ہے، اس کو ہر بندہ کر سکتا ہے، جس پر بھی نماز فرض ہے وہ چاہے یہ کر سکتا ہے۔ تو یہ عمل اس طرح سے ہوگا کہ آپ نے یہ عمل مغرب کی نماز کے بعد کرنا ہے، ٹھیک ہے، مغرب کی نماز جب آپ ادا کر لیں تو اس کے بعد آپ نے اوابین کے جو نفل ہوتے ہیں 6 وہ ادا کرنے ہیں، ٹھیک ہے، مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے اوابین کے نفل بھی پڑھنے ہیں، 6 نفل ہوتے ہیں اوابین کے، وہ آپ پڑھ لیں۔ اس کے بعد پھر آپ نے 2 رکعت جو نفل ہے وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ادا کرنے ہیں، ٹھیک ہے، اوابین کے نفل کے علاوہ، یعنی 6 نفل وہ پڑھے جائیں گے 3 سلام کے ساتھ، اور اس کے بعد آپ 2 رکعت جو نفل ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے آپ پڑھیں گے، اور ان نفلوں کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد، ٹھیک ہے، جو آپ نے 2 نفل آپ نے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے پڑھنے ہیں، ان کی جو دونوں رکعت ہوں گی اس میں آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سی بھی سورت جو آپ کو آتی ہو، آپ کوئی بھی سورت پڑھ سکتے ہیں، قرآن پاک کی کوئی بھی چھوٹی سورت بڑی سورت جو آپ کو آسان لگے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ پہلے آپ نے سورہ فاتحہ جو پڑھنی ہے، اس کے بعد پھر آپ نے سورت جو بھی آپ پڑھنا چاہے، سورہ اخلاص پڑھ لیں، چاہے سورہ کوئی بھی پڑھ لیں، آپ کی مرضی ہے، اس کو پڑھنے کے بعد پھر آپ نے 100 بار اللہ تعالیٰ کا یہ جو نام ہے یا وہابو اس کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، 100 بار آپ نے اللہ تعالیٰ کا یہ نام یا وہابو پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے اپنا جو نفل ہے وہ اسی طرح سے پورا کر لینا ہے، اور یعنی کہ دونوں رکعتیں آپ اسی طرح سے پڑھیں گے۔ پہلی رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد جو سورت آپ سورہ اخلاص پڑھنا چاہیں وہ پڑھ لیں، یا کوئی بھی سورت جو آپ پڑھنا چاہتے ہیں وہ پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے 100 بار یا وہابو پڑھنا ہے، اور پھر اپنی باقی جو نماز ہے آپ وہ پوری کر لیں، یعنی جس طرح سے بھی باقی نماز پڑھی جاتی ہے اسی طرح دونوں رکعتیں ادا کر لیں، اور دونوں رکعتوں میں ادا کرنے کے بعد یعنی سلام پھیرنے کے بعد آپ نے سجدے میں سر رکھ کے 111 مرتبہ پھر اس پاک نام یعنی یا وہابو کو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ سجدے میں ہی اپنے رزق کے اضافے کی دعا کریں گے، ٹھیک ہے، رزق میں اضافے کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ بے پناہ مال و دولت عطا کر دے گا، اگر یہ عمل آپ جاری رکھیں، چھوڑیں نہیں۔ اس صورت میں اگر آپ چھوڑ دیں گے تو پھر آپ کو اس عمل کا پورا فائدہ حاصل نہیں ہوگا، اور جب آپ کو برکتیں نازل ہونا شروع ہوں گی تو آپ کو خود بخود پتہ چل جائے گا اس نام کی طاقت کا، اور اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام کی طاقت کا اندازہ آپ کو اس عمل کرنے کے بعد خود بخود پتہ چل جائے گا۔ اور اس کے علاوہ اگر کسی لڑکے یا لڑکی کی شادی صرف مال یعنی جہیز وغیرہ کا مسئلہ ہوتا ہے، یا روپے پیسے کا مسئلہ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے نہ ہو رہی ہو، یعنی کہ آپ کو رزق کی تنگی ہے اور لڑکے اور لڑکی کی شادی جو ہے وہ نہیں ہو پا رہی، مال نہ ہونے کی وجہ سے رکی ہوئی ہے، تو لڑکی یا لڑکے کے ماں باپ میں سے کوئی بھی 40 دن تک یا وہابو یا رزاقو، یا وہابو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھے، اور اس کی تعداد ہے 3125 بار، ٹھیک ہے، اور یہ عمل عشاء کی نماز کے بعد کرے، ٹھیک ہے، 40 دن تک لگاتار یا وہابو یا رزاقو 3125 مرتبہ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد پڑھتا رہے، اور جب آپ روزانہ اس عمل کو کریں گے یعنی 3125 مرتبہ آپ نے یا وہابو یا رزاقو پڑھ لینا ہے، تو اس کے بعد آپ نے 33 یعنی 33 بار استغفار بھی پڑھنی ہے،
اور پھر اس کے بعد سجدے میں سر رکھ کے اپنی مالی مشکلات کو حل کرنے کی دعا مانگنی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل سے بھی آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ اور یہ جو اس کے علاوہ اور بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اگر کوئی شخص اپنی پسند کی نوکری حاصل کرنا چاہتا ہے، اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کی صلاحیت کے مطابق اس کو نوکری ملے لیکن نوکری حاصل نہیں ہو رہی اور وہ پریشان ہے بہت زیادہ، تو اس کو تہجد کے وقت یعنی کہ تہجد کی نماز کے لیے وہ اٹھے اور تہجد کی نماز ایسی جگہ پر ادا کرے جہاں کوئی دوسرا موجود نہ ہو اور اس کو ڈسٹرب نہ کرے۔ تو تہجد کی نماز کے لیے پہلے وضو کرے اور پھر تہجد کے نفل ادا کرے اور اس کے بعد 4100 بار اللہ تعالیٰ کے اس نام یا وہابو کو پڑھے اور یہ عمل 11 دن تک لگاتار کرے۔ ٹھیک ہے، 4100 بار ایک دن پڑھا جائے گا اور تہجد کے ٹائم پڑھا جائے گا اور اس عمل کو 11 دن تک لگاتار کیا جائے گا، اور اس طرح سے پھر اس کو اپنی پسند سے بہت جلدی نوکری مل جائے گی انشاءاللہ۔ اور آخر میں آپ کو یہ عمل بتاتی چلوں کہ اگر کوئی یا وہابو کا عامل بننا چاہتا ہے، اگر کوئی بننا چاہتا ہے تو پھر ہی وہ یہ عمل کرے، ورنہ وہ یہ عمل نہ کرے۔ اگر وہ عامل بننا چاہتا ہے تو اس پاک نام کو یعنی یا وہابو کا عامل بننے کے لیے اس پاک نام کو عشاء کی نماز کے بعد تنہائی میں پڑھا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اکیلے میں پڑھا جائے گا، کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو، اور اس کو اس طریقے سے پڑھا جائے گا کہ 40 دن تک لگاتار، وہ 5400 مرتبہ 5400 مرتبہ آپ نے اس کو روزانہ پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، 40 دن تک جب آپ اس عمل کو مکمل کر لیں، اس کے بعد آپ نے 3 دن کا ناغہ ڈالنا ہے، اور ان 3 دنوں میں یعنی کہ 3 دن کا جو آپ ناغہ کریں گے 40 دن پورے ہونے کے بعد، اس میں آپ نے استغفار کو بھی پڑھنا ہے، اور ایک دن میں استغفار 1100 بار پڑھیں گے۔ 3 دن لگاتار آپ نے 1100 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے، اور اس کے بعد دوبارہ 40 دن کا عمل کیا جائے گا اسی طرح سے، یعنی کہ 5400 بار 5400 مرتبہ یا وہابو پڑھا جائے گا، اور اس کے بعد 40 دن پھر پورے کیے جائیں گے، اور پھر 3 دن کا ناغہ ڈالا جائے گا، اور ان تینوں دنوں میں اسی طرح سے 1100 مرتبہ روزانہ استغفار پڑھا جائے گا، اور پھر تیسرا چلہ کیا جائے گا، یعنی کہ پھر دوبارہ 40 دن تک روزانہ اسی تعداد کے ساتھ یعنی 5400 مرتبہ آپ یا وہابو پڑھیں گے، اور 40 دن پورے کرنے کے بعد آپ نے اسی طرح 3 دن استغفار پڑھنی ہے 1100 مرتبہ، اور اس طرح سے پھر آپ یا وہابو کے عامل بن جائیں گے۔ اور پھر جب آپ اس کے عامل بن جائیں گے تو روزانہ 1100 مرتبہ آپ یا وہابو پڑھ لیا کریں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بے پناہ رزق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کرے گا۔ لیکن یہ عمل جو ہے عامل بننے والا یہ تھوڑا مشکل ہے، کیونکہ 3 چلے پورے کرنے اور ہر کوئی یہ عمل نہیں کر سکتا۔ تو عمل کرنے سے پہلے عامل بننے کے لیے اگر آپ عمل کرنا چاہ رہے ہیں تو اس سے پہلے اچھی طرح سے یہ سوچ لیں کہ یہ عمل جو ہے آپ نے پورا مکمل کرنا ہے، اسے بیچ میں چھوڑنا نہیں ہے، پھر ہی آپ یہ عمل کریں۔ اور خواتین کے لیے میں کہتی چلوں کہ خواتین جو ہے وہ اپنے مخصوص ایام میں یا وہابو اور یا رزاقو کا عمل جو ہے وہ اگر لڑکے اور لڑکی کی شادی کے لیے کرنا چاہ رہی ہیں تو وہ یہ عمل جو ہے وہ اپنے مخصوص ایام میں بھی کر سکتی ہیں، اور وہ یعنی کہ نماز نہیں پڑھ سکتی، قرآنی آیات نہیں پڑھ سکتی، قرآن نہیں پڑھ سکتی، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کا وظیفہ کر سکتی ہیں۔ تو وہ یہ عمل جو ہے ان دنوں میں بھی جاری رکھیں جو میں نے لڑکے اور لڑکی کی شادی کے حوالے سے بتایا کہ ماں باپ کرنا چاہیں تو وہ 40 دن تک لگاتار یا وہابو کو یا رزاقو یا وہابو یا رزاقو کا جو عمل بتایا 3125 مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد پڑھنا ہے، تو وہ یہ عمل جو ہے اپنے مخصوص ایام میں کر سکتی ہیں۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو، امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اور اگر اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کر دیجیے اور کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں، اور میری انشاءاللہ تعالیٰ میری نئی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔